ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر، اور آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، جو اس کا بیل آئیکن ہے اس کو تازہ ترین ویڈیو اور ان کے نوٹیفیکیشن کے لیے ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بالآخر ڈیسپریشن میں عمران خان نے گزشتہ رات وہی کیا جس کا بہت سے لوگوں کو خدشہ تھا، اور وہ کیا کیا؟ بہت سے عالمی نشریاتی ادارے، بہت سے باخبر صحافی اور دیگر باخبر لوگ اب اس بات پر متفق ہیں یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل ایسا ہی ہوا کہ گزشتہ رات عمران خان نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ٹرمینیٹ کرنے کا حکم دیا، لیکن باوجود اس کا نوٹیفیکیشن منسٹری آف ڈیفنس سے جاری نہیں ہو سکا۔ اس حوالے سے ایک دلچسپ مگر افسوسناک رپورٹ سامنے آئی ہے، اور یہ رپورٹ بھی ایک عالمی ادارے کی طرف سے سامنے آئی ہے اور ایک کریڈیبل ادارے کی جانب سے سامنے آئی ہے، اگرچہ اس رپورٹ کی ISPR جو افواج پاکستان کا ترجمان ادارہ ہے اس نے سخت الفاظ میں تردید کی ہے۔ میں دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کون کون سی گرفتاریاں ہوئی ہیں، کون کون سے لوگ اس وقت تک آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہاؤس اریسٹ میں ہیں، اور کن کن لوگوں کو ایئرپورٹ سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس حوالے سے یہ BBC کی رپورٹ ہے۔ BBC ظاہر ہے ایک معتبر قابل اعتماد ادارہ ہے، اور عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ ہوا میں فائر نہیں کرتے، اور ان کی رپورٹ میں سبسٹنس ہوتا ہے ایک اسی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود میں پھر ایک مرتبہ بتا دوں کہ ISPR نے اس کی تردید کی ہے۔ اب کافی عرصے کے بعد ISPR نے بھی اپنی خاموشی توڑی ہے۔ میں یہ رپورٹ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، یہ حرف بہ حرف میں اسی طرح پڑھوں گا جس طرح یہ رپورٹ میرے سامنے ہے۔ اس میں لکھا گیا ہے، ایک پاکستان میں سنیچر یعنی ہفتے کی شب سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پر قومی اسمبلی میں رائے شماری سے قبل اسلام آباد کے ریڈ زون میں فوجی ٹرک دیکھے گئے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام آباد کے ریڈ زون ہی نہیں بلکہ دیگر امپورٹنٹ جگہوں پر یہ فوجی ٹرک دیکھے گئے تھے، جن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہیں۔ obviously یہ وائرل ہیں۔ معتبر ذرائع کے مطابق عمران خان سے ملاقات کے لیے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGISI کے ہیلی کاپٹر پر وزیر اعظم ہاؤس آمد سے قبل یہ فوجی ٹرک ریڈ زون سیکیورٹی کے لیے پہنچے تھے۔ صاف ظاہر ہے کہ معتبر ذرائع کے مطابق عمران خان سے ملاقات کے لیے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGISI یعنی جنرل ندیم احمد انجم کے ہیلی کاپٹر پر وزیر اعظم یعنی وزیر اعظم ہاؤس آمد سے قبل یہ فوجی ٹرک وہاں پر سیکورٹی کے لیے موجود تھے۔ اب یہ دو مرتبہ یہ فقرہ میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ آپ ذہن نشین کیجئے کہ آگے ہونے کیا والا ہے۔ رات 9 بجے وفاقی کابینہ کے اجلاس سے قبل سوشل میڈیا پر تحریک انصاف سے منسلک بعض یوٹیوبرز اور انفلوئنسرز نے یہ خبر دی تھی کہ جنرل باجوہ کو آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا کر جنرل فیض حمید کو لگا دیا گیا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کا ایک کور گروپ ہے یوٹیوبرز کا، سوشل میڈیا والوں کا، انہوں نے یہ خبر دے دی کہ جنرل باجوہ کو، یعنی یہ عمران خان اور PTI کے حمایت یافتہ، جن کو PTI یعنی عمران خان کی حکومت میں ان سوشل میڈیا والوں کو، یوٹیوبرز کو باقاعدہ تنخواہیں دی جاتی تھیں، فنڈنگ کی جاتی تھی خفیہ فنڈ سے یا دیگر ذرائع سے، لیکن یہ ایک اٹل بات ہے، حقیقت ہے کہ ان کو یہ فنڈنگ دی جاتی تھی۔ اب جب یہ تحقیقات ہوں گی تو آپ دیکھیے گا کون کون سے یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا والے روتے ہیں۔ معتبر ذرائع کے مطابق ڈیجیٹل میڈیا کے لیے عمران خان کے فوکل پرسن ارسلان خالد پر شک ظاہر کیا کہ یہ خبر انہوں نے PTI کے یوٹیوبرز کو دی تھی۔
اب یہ ارسلان خالد جو ہے، یہ ساتھ ساتھ میں ایکسپلین کرتا جا رہا ہوں تاکہ وہ لوگ جن کو یہ سارے معاملات کا پتہ نہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ارسلان خالد پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا کی جو ٹیم ہے اس کا یہ سربراہ ہے، اور مبینہ طور پر ارسلان خالد کو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ڈاکٹر ارسلان خالد ہے۔ ارسلان خالد یعنی یہ جو پی ٹی آئی کی گالم گلوچ جو بریگیڈ ہے، یہ واہیات ٹرینڈ چلانے والے مخالفین کے خلاف، جنرل باجوہ کے خلاف، آرمی کے خلاف، جو گزشتہ دنوں ججز کے خلاف، سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف جو بےہودہ واہیات گندے ٹرینڈز چلائے گئے، اس کے پیچھے یہ شخص ہے۔ اس کو 25 لاکھ روپیہ ماہانہ تنخواہ دی جاتی ہے، اور احمد جواد جو سابق سیکریٹری اطلاعات بھی تھے پی ٹی آئی کے، عمران خان کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، انہوں نے متعدد انٹرویوز میں انکشاف کیا کہ ان کی جو سیلری ہے وہ پی ٹی وی سے آتی ہے، پاکستان ٹیلی ویژن کے اکاؤنٹ سے ان کو سیلری ادا کی جاتی تھی۔ اب ایک چیز اور بھی بتاؤں گا آگے چل کے کہ ارسلان خالد اس وقت کہاں پہ ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے سنیچر کو رات کے تیسرے پہر ڈاکٹر ارسلان خالد کے گھر چھاپے اور ان کے اہل خانہ کے فون سیکیورٹی ادارے کے اہلکاروں کی جانب سے قبضے میں لیے جانے کے ساتھ اس واقعے کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ اب یہ جو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں ایک اور چیز آپ کے یہ ابھی سٹوری ختم نہیں ہوئی، یہ کافی طویل سٹوری ہے، یہ میں نے آپ کو اس کا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، یہ تفصیل اس کی اس طرح ہے کہ کابینہ کے اجلاس میں اس مبینہ کیبل کو بعض عہدیداروں کو دکھانے کی منظوری دی گئی، جس کے بارے میں سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اس مراسلے میں ان کی حکومت کے خاتمے کے لیے امریکی سازش کی تفصیل درج ہے۔ اس دوران قومی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر بھی ایوان وزیر اعظم پہنچے، لیکن انہیں وزیر اعظم کے دفتر کے برابر والے لاؤنج میں انتظار کرنے کو کہا گیا۔ اسی دوران دو بن بلائے، اب یہ بات ذرا غور سے سنیے گا، اسی دوران دو بن بلائے مہمان بھی بذریعہ ہیلی کاپٹر غیر معمولی سیکیورٹی اور چاقو چوبند نوجوانوں کے حصار میں وزیر اعظم ہاؤس پہنچے اور وزیر اعظم نے تقریباً پونا گھنٹہ تنہائی میں ملاقات کی۔ اب سیکیورٹی ظاہر ہے وہ خود تو ہیلی کاپٹر میں آئے، لیکن سیکیورٹی 111 بریگیڈ کے جو دستے تھے یا جو ٹرک تھے، انہوں نے پہلے ہی سیکیورٹی اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ ملاقات میں موجود ایک اعلیٰ عہدیدار کو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے 1 گھنٹہ قبل ہی ان کے عہدے سے برطرف کرنے کا حکم جاری کیا تھا، جنرل باجوہ کو برطرف کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ اس لیے وزیر اعظم کے لیے ان مہمانوں کو یوں بن بلائے اچانک آمد غیر متوقع تھی، یعنی وزیر اعظم کے لیے ان مہمانوں کی یوں بن بلائے اچانک آمد غیر متوقع تھی۔ عمران خان ہیلی کاپٹر کے تو منتظر تھے، لیکن اس ہیلی کاپٹر کے مسافروں کے بارے میں ان کا اندازہ اور توقعات بالکل غلط ثابت ہوئیں، یعنی وہ کسی اور ہیلی کاپٹر کے متوقع تھے، یعنی نئے آرمی چیف کے ہیلی کاپٹر کے متوقع تھے۔ خیر، اب بتایا یہ جاتا ہے کہ جناب یہ ملاقات بھی خوشگوار نہیں تھی ان مہمانوں۔ اچھا، ان ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم توقع کر رہے تھے کہ اس ہیلی کاپٹر میں ان کے 9 مقرر کردہ عہدیدار وزیر اعظم ہاؤس پہنچیں گے، اور اس کے بعد وہ شور و غوغا مدھم پڑ جائے گا جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس سے شروع ہوا تھا۔ اب میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، جلدی اس کو میں وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ شاید ایسا ہو بھی جاتا، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اس اعلیٰ ترین برطرفی اور ایک نئی تعیناتی کے لیے جو قانونی دستاویز یعنی نوٹیفیکیشن وزارت دفاع سے جاری ہونا چاہیے تھا، وہ جاری نہ ہو سکا، اور یوں اس انقلابی تبدیلی کی وزیر اعظم ہاؤس کی کوشش ناکام ہو گئی، یعنی وزارت دفاع سے نوٹیفیکیشن جاری نہ ہو سکا، اور یوں یہ انقلابی تبدیلی کا خواب جو ہے وہ آدھے میں ہی رہ گیا۔ آگے چل کے یہ بی بی سی کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ویسے اگر وزیر اعظم کے حکم پر برطرفی کا یہ عمل مکمل بھی ہو جاتا
تو بھی اسے کالعدم قرار دینے کا بھی بندوبست کیا جا چکا تھا. اگر نوٹیفیکیشن جاری بھی ہو جاتا تو اس کو کالعدم قرار دیا جاتا. اس کی وجہ یہ کہ سپریم کورٹ نے وزیر اعظم صدر پاکستان کو یہ منع کر رکھا ہے کہ وہ کوئی بھی اس طرح کا حکم نہیں دے سکتے اور وہ سبجیکٹ ٹو دی اپروول آف سپریم کورٹ ہوگا یا ریویو آف سپریم کورٹ ہوگا. بتایا گیا ہے اچھا سنیچر کی رات یعنی ہفتے کی رات اسلام آباد کی ہائی کورٹ کے تالے کھولے گئے اور چیف جسٹس اطہر من اللہ کا عملہ ہائی کورٹ پہنچا. بتایا گیا ہے کہ ہائی کورٹ ہنگامی طور پر ایک پٹیشن سماعت کے لیے مقرر کیے جانے والی ہے. یعنی یہ رات کو بتایا گیا تھا جس میں ایک عام شہری کی حیثیت سے عدنان اقبال ایڈوکیٹ نے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بری فوج کے سربراہ کی برطرفی کے ممکنہ نوٹیفیکیشن کو عدالت میں چیلنج کیا تھا. یہ عدنان اقبال ایڈوکیٹ نے یہ چیلنج کیا تھا. اب رات کو عدالت کھلی. اس فوری درخواست میں کہا گیا تھا کہ عمران خان نے سیاسی اور ذاتی مقاصد کے حصول کے لیے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے بری فوج کے سربراہ کو برطرف کرنے کی سفارش کی ہے. لہذا عدالت اس حکم کو بہترین عوامی مفاد میں کالعدم قرار دے. یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ یہ درخواست تیار تو کر لی گئی لیکن اس میں بری فوج کے سربراہ کی برطرفی کے نوٹیفیکیشن نمبر والی جگہ کو خالی چھوڑ دیا گیا جہاں پہ وہ نوٹیفیکیشن کا نمبر درج ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ رہی کہ وزیر اعظم کی خواہش کے باوجود یہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو سکا تھا اور یوں اس پٹیشن پر سماعت کی نوبت ہی نہیں آئی. یاد رہے کہ یہ سماعت 11 اپریل کو اس پر سماعت ہونے تھی. رات کو اس پر سٹے کر دیا جاتا لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی. اب آتے ہیں جناب آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کی جانے والی اس تردید کی جانب جو انہوں نے جاری کی اور اس تردید میں آبویسلی یہ فوج کا جو موقف ہے وہ بھی سامنے آنا چاہیے کہ فوج نے اس پر. اب آئی ایس پی آر یہ انگریزی میں آئی ایس پی آر لکھتا ہے کہ بی بی سی اردو سٹوری پبلش ٹوڈے از ٹوٹلی بیس لیس اینڈ پیک آف لائز. بالکل بے بنیاد ہے. بی بی سی میں شائع ہونے والی آج کی جو خبر ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے اور جھوٹ کا پلندہ ہے. A typical propaganda story lacks any credible, authentic and relevant source and violates basic journalistic ethos. ایک ٹپیکل یہ پروپیگنڈا ہے جس میں کوئی بھی قابل اعتماد یا مستند اس میں کوئی سورس نہیں ہے اور یہ بنیادی صحافتی اصولوں کے منافی ہے. There is no truth in the fake story. اس جھوٹی یا من گھڑت خبر میں کوئی سچائی نہیں ہے اور it clearly seems part of an organized disinformation campaign. اور یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک ڈس انفارمیشن کی ایک بڑی منظم کوشش یا سازش کا نتیجہ ہے. The matter is being taken up with BBC authorities. اس معاملے کو بی بی سی کے ساتھ ٹیک اپ کیا جا رہا ہے یا ان کے ساتھ ڈسکس کیا جو بھی ہے. اب یہ تو صورتحال ہے. اب یہ صرف بی بی سی نہیں کہہ رہا, یہ اور بھی بہت سے. اصل معاملہ یہ ہے کہ برطرفی نہیں ہوئی. برطرفی تو تب ہوتی کہ جب نوٹیفیکیشن جاری ہوتا, لیکن اس کے آگے بند باندھنا لازمی تھا. یہ انہوں نے اپنے لوگوں کو بتا دیا تھا کہ جو ہی میں برطرفی کروں گا نوٹیفیکیشن آپ نے سوشل میڈیا پر کوہرام برپا کر دینا. لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ دوسری طرف جو ویل انفارمڈ ادارہ ہے ان کے پاس کیا کیا ہوتا ہے. 12 اکتوبر 1999 کا دن آپ بھول گئے تھے, لیکن ڈیسپریشن میں, جس طرح میں نے کہا ہے کہ انسان غصے میں, ڈیسپریشن میں, اپنے رائٹ سینسز میں نہیں ہوتا, اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے, جھنجھلاہٹ میں. اسی لیے غصے کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے اور غصے کو یہ وہ حرام چیز ہے جس کو پینے کا حکم ہے. آپ کو غصہ ہے پی جائیں, کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں, لمبی لمبی سانسیں لیں, لیکن نہیں. کپتان نے ڈٹنے کی تو کوشش کی لیکن کپتان یہ بھول گیا کہ آپ فرینکنسٹائن مانسٹر نہیں ہیں. ویسے بھی بنانے والا ہی آپ کو برباد کرتا ہے. آپ جن لوگوں کے بنائے ہوئے تھے الٹیمیٹلی آپ ان کی گود میں بیٹھ کر انہی کی داڑیاں اور مونچھیں جب نوچتے لگے تو انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اس طرح کے کریکٹر سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جاتا ہے. اب دیکھنا ہے کہ آج انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے. دیکھتے ہیں کتنے سرفروش اور کتنے دودھ پینے والے
کتنے ممی ڈیڈی برگر آنٹی ہیلو ہائی والے ونابیز آپ کے اس احتجاج میں شامل ہوتے ہیں. نہ یہ 2011 ہے، نہ یہ 2014 اور نہ یہ 2018. دس از اپریل 2022 اینڈ یور گیم از اوور. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.